من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى في مقام آخر: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماں اور بہنوں، ہمارا ملک پاکستان جمہوری ملک ہے اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہر 5 سال بعد اس ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں اور باشندگان وطن اپنے ووٹ کے ذریعے حکومتوں کا تعین کرتے ہیں اور اس ووٹ کے ذریعے کسی کو سیاسی حوالے سے زوال نصیب ہوتا ہے اور کوئی عروج پاتا ہے. اور جمہوری اصولوں کے مطابق ہر مذہبی جماعت، ہر دینی جماعت اور سیاسی پارٹی کو آزادانہ طور پر الیکشن میں، انتخابات میں حصہ لینے کا حق حاصل ہوتا ہے. چونکہ عام انتخابات قریب ہیں، لہذا آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ووٹ اور ووٹ کی شرعی حیثیت ہے. مشہور جید اور نامور عالم دین مفتی تقی عثمانی مد ذلہ العالی کے والد ماجد معارف القرآن تفسیر کے مصنف
مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتابچہ تحریر کیا تھا. اس کتابچے کا عنوان ووٹ اور ووٹ کی شرعی حیثیت انہوں نے رکھا تھا، اور بآسانی یہ کتابچہ ہر شخص کو مل سکتا ہے. اور سب سے پہلے اس موضوع پر تحریر انتہائی مدلل انداز میں مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمائی تھی. اس میں انہوں نے ووٹ کی شرعی اور دینی اعتبار سے 3 حیثیتیں بیان کی ہیں. تو آج یہ 3 حیثیتیں اور اس کے علاوہ 2 اور بھی حیثیتیں ہیں ووٹ کی دینی اعتبار سے، وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو گویا کہ 5 شرعی حیثیت ووٹ کی وہ کیا ہے؟ پہلی ووٹ کی حیثیت وہ شہادت کی ہے. ووٹ شہادت ہے، گواہی ہے. گویا کہ جب انسان، کوئی شخص، ملک کا کوئی باشندہ ووٹ ڈالتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے، کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ میرے نزدیک سب سے بہتر، سب سے زیادہ امانت دار، سب سے زیادہ دیانت دار اور تمام نمائندوں کے اندر دین سے محبت رکھنے والا، اسلام سے محبت رکھنے والا، ملک پاکستان سے محبت رکھنے والا، علم دوست شخص جسے میں ووٹ ڈال رہا ہوں، اس کے حق میں ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس گواہی اور شہادت کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین شہداء للہ، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، جب گواہی دینے کا موقع آئے تو گواہ بن جاؤ. کونوا قوامین شہداء للہ، اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے گواہی دو. تو جب ووٹ کی پہلی حیثیت ہمارے سامنے گواہی کی آئی، تو جب ہم ووٹ کی گواہی کا استعمال کریں تو للہ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کریں. جو اللہ کو پسندیدہ، جو اللہ کے نزدیک بہتر فرد ہو، اس کے حق میں ہم اپنی رائے کا، اپنے ووٹ کا استعمال کریں. اور مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ووٹ کا استعمال کرنا ہر شہری کے لیے اور ملک کے ہر باشندے کے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے. یہ ایک فریضہ، ایک لازمی معاملہ ہے. اگر کوئی اس ووٹ کو استعمال نہ کرے، اپنی رائے نہ دے، تو وہ شخص گناہگار بھی کہلائے گا، وہ قابل جرم بھی کہلائے گا، اور وہ شخص ملکی امور کے اندر اس کی فلاح و بہبود، اس کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ بھی ثابت ہوگا. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ گواہوں، جب تمہیں کسی گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار مت کرو، آگے بڑھ کر گواہی کا معاملہ اختیار کرو. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، اور گواہی دینے والے گواہی سے انکار نہ کرے، اذا ما دعوا، جب ان کو گواہی کے لیے بلایا جائے. ووٹ ڈالنے کا، استعمال کرنے کا دن آئے اور ہم اپنے گھروں میں ہوں، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کسی اور بنیاد پر ہم
ووٹ کا استعمال کرنے کے لیے نہ نکلیں تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمارے ذہن کے اندر ہونی چاہیے کہ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، کہ جب گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہ انکار نہ کرے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو گواہی کو مت چھپاؤ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا، اور تم میں سے جو بھی گواہی کو چھپاتا ہے فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل وہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے والا ہے، در حقیقت اس کے دل نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تو گواہی دینا یہ ثواب کا عمل ہے، اور گواہی سے پیچھے ہٹ جانا، اس کا انکار کر بیٹھنا، اس کو چھپانا، یہ قابل پکڑ، قابل گناہ اور باعث گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ الا اخبرکم بخیر الشہداء، کیا کہ میں تمہیں بہترین گواہوں کے بارے میں بتاؤں کہ کون لوگ ہیں جو بہترین گواہ ہیں؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ کون لوگ جو سب سے بہترین گواہ ہیں، گواہی دینے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین گواہ وہ ہے کہ جسے گواہی کے لیے نہ بلایا جائے، وہ خود آگے بڑھ کر گواہی دے، وہ شخص سب سے بہترین گواہ ہے۔ تو ووٹ کی پہلی شرعی حیثیت وہ گواہی کی ہے، شہادت کی ہے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پر فرض ہے، یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم انتخابات کے دن اپنے گھروں سے نکلیں اور اس گواہی کا، ووٹ کا استعمال آزادانہ طور پر کریں، جس کے حق میں ہم کرنا چاہتے ہوں کریں، اور گواہی سے نہ انکار کریں، نہ اس سے پیچھے ہٹیں، بلکہ خود آگے بڑھ کر سستی اور کاہلی کے بجائے چستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود بھی اور اپنے سارے کے سارے گھر والوں کو لے کر ہم نکلیں اور ووٹ ڈالیں۔ تو پہلی شرعی حیثیت یہ گواہی کی ہے۔ دوسری ووٹ کی شرعی حیثیت وہ سفارش کی ہے، شفاعت کی ہے۔ یعنی ہم کسی ایک شخص کے حق میں یہ سفارش کر رہے ہوتے ہیں، یہ شفاعت کر رہے ہوتے ہیں کہ جتنے بھی نمائندے کھڑے ہیں اور وہ انتخابات لڑ رہے ہیں، ان تمام نمائندوں کے اندر میں فلاں فرد کے حق میں سفارش کر رہا ہوں، فلاں کے حق میں شفاعت کر رہا ہوں کہ یہ فلاں نمائندہ سب سے بہتر ہے، محب وطن ہے، محب دین ہے، امانت دار، دیانت دار اور لوگوں کے معاملات کو بہتر انداز سے انجام دینے والا ہے۔ ہم اس کے حق میں اپنی رائے کا استعمال کریں۔ یہ دوسری شرعی حیثیت ہے کہ ووٹ ایک سفارش ہے، شفاعت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، کہ جو شخص بھی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، حسنتا اچھی سفارش، بہتر سفارش، یکن لہ نصیب منہا، وہ اس سفارش کے نتیجے میں قیامت کے دن حصہ پائے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جس کو سفارش کا موقع ملا اور اس نے بری سفارش کی تو یکن لہ کفل منہا، تو قیامت کے دن وہ اس بری سفارش کا بھی حصہ پائے گا۔ مثلا اگر ہم کسی بہتر فرد کے حق میں ووٹ دیتے ہیں، وہ منتخب ہوتا ہے، اسمبلی تک پہنچتا ہے، این اے یا پی ایس کا ممبر بنتا ہے، اور وہ دینی اعتبار سے اچھے کام کرتا ہے، اسمبلی میں بیٹھ کر وہ ایسے بل پاس کرواتا ہے کہ جو دین کی حفاظت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے حوالے سے ہوں، جو سود کے خلاف ہوں، جو رشوت کے خلاف ہوں، جو ملک میں امن و امان کو قائم کرنے اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے مثبت ثابت ہوں،
تو جس طرح اس نمائندے کو ثواب ملتا ہے اسی طرح اس کے اندر قیامت کے دن ہم بھی برابر کے حصے دار ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے کسی بددیانت کو، بدکار کو، کسی لوٹ کھسوٹ اور کرپٹ شخص کو ووٹ دیا اور وہ اسمبلیوں میں پہنچ کر ملک کو توڑنے کا، ملک کو نقصان پہنچانے کا، دین کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے، تو قیامت کے دن اس گناہ کے اندر ہم بھی برابر کے شریک ہوں گے۔ تو ووٹ کی دوسری شرعی حیثیت وہ سفارش اور شفاعت کی ہے۔ من یشفع شفاعتا حسنا یکن له نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئا یکن له کفل منہا، جو بہتر سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ قیامت کے دن ملے گا، جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ قیامت کے دن ملے گا۔ تو ہم ووٹ کا استعمال کریں، بہتر فرد کے حق میں کریں، اس نیت سے کریں کہ شہداء للہ، ہم اللہ رب العالمین کے لیے گواہی دے رہے ہیں۔ ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت وہ وکالت کی ہے۔ ہم کسی نمائندے کو اپنا وکیل بنا کر اسمبلی تک پہنچاتے ہیں۔ ہم جس شخص کو ووٹ ڈال رہے ہیں ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ملکی معاملات کے اعتبار سے، دینی معاملات کے اعتبار سے سب سے بہتر، برتر اور فوقیت رکھنے والا یہ شخص ہے، اور یہ ہمارا وکیل اور نمائندہ ہے جو اسمبلی میں بیٹھ کر ہماری نمائندگی کرے گا۔ تو تیسری حیثیت ووٹ کی وہ وکالت کی ہے کہ ہم کسی کو اپنا وکیل بنا کر اسمبلی میں بھیج رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو اجتماعی معاملات کا وکیل بناتا ہے اور جسے وہ وکیل بنا رہا ہے اس سے بہتر نمائندے موجود ہیں، اس سے بہتر افراد موجود ہیں، ان کی موجودگی کے حوالے سے وہ نہیں دیکھ رہا اور وہ کسی کمتر شخص کو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا وکیل بنا رہا ہے، تو فقد خان اللہ وخان رسول اللہ وخان جمیع المسلمین، تو ایسے شخص نے اللہ کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے۔ اگر بہتر نمائندے کے بجائے کسی کمتر فرد کو اس نے مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا وکیل بنا دیا تو اللہ سے بھی خیانت کا ارتکاب کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی خیانت کا ارتکاب کیا، اور سارے کے سارے مسلمانوں کے ساتھ اور ملک کے سارے لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کا ارتکاب کیا۔ تو ووٹ کی تیسری شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک وکالت ہے۔ ہم جسے اپنا وکیل بنائیں وہ بہتر ہونا چاہیے، ہم خیانت کا ارتکاب کرنے کے بجائے امانت داری سے کسی کے حق میں ووٹ کا استعمال کریں۔ ووٹ کی چوتھی شرعی حیثیت امانت کی ہے۔ ووٹ ایک امانت ہے اور امانت اہل امانت کے سپرد کی جانی چاہیے۔ بددیانت کے سپرد امانت کو کرنا یہ نقصان کا باعث اور نقصان کا ذریعہ بنتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یامرکم، اللہ رب العالمین تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو سپرد کرو الی اہلھا، جو اس کا اہل ہو اس کے حوالے امانت کرو۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، لہذا ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو اس کو امانت سمجھتے ہوئے جو اس امانت کی حفاظت کر سکتا ہو اس کے حق میں ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، گفتگو فرما رہے تھے، ایک بدو اعرابی آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعہ؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ گفتگو میں مصروف تھے، آپ نے اس وقت کوئی جواب نہ دیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ آپ نے اپنی گفتگو مکمل کی، ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ دیکھو
وہ جو شخص آیا تھا جس نے سوال کیا تھا اسے بلاؤ، میں اسے اس کے سوال کا جواب دوں گا۔ وہ صحابی گئے اور اس کو لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی، متی الساعہ؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا ضیعت الامانۃ، کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی کہ جب امانتوں کو ضائع کیا جائے تب قیامت قائم ہوگی۔ اس اعرابی نے دوسرا سوال کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ امانتیں کب ضائع کی جائیں گی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وسد الامر، اور دوسری روایت میں الفاظ آتے ہیں اذا وسد الامانۃ، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب مسلمانوں کے اجتماعی معاملات نااہلوں کے سپرد کر دیے جائے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، نااہلوں کے حوالے کر دیے جائے، خائنوں کے حوالے کر دیے جائیں، تو فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ تو ایسے شخص کے حق میں ووٹ دینا کہ جو خائن ہو، جو بددیانت ہو، جو کرپشن کرنے والا، لوٹ مار کرنے والا، ملک کے باشندگان کے جو قومی خزانہ ہوتا ہے، بیت المال ہوتا ہے، اس سے اپنی ضروریات کو پورا کرنے والا ہو، اس پر ڈاکہ ڈالنے والا ہو، ایسے شخص کو اگر امانت سپرد کی جائے، ایسے شخص کے حق میں اگر اپنے ووٹ کا استعمال کیا جائے تو یہ علامات قیامت میں سے فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ امانت، بیت المال کی امانت، ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے۔ خلیفہ وقت تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کے دروازے سے کچھ باہر نکلا، صرف اپنے چہرے کو میں نے باہر نکالا، چلچلاتی دھوپ تھی، تپتی دھوپ تھی، ایسی گرم دھوپ تھی کہ گرم ہوا کے تھپیڑے میرے چہرے کو جھلسا رہے تھے، اس قدر سخت دھوپ تھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 اونٹ کے بچے وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایک شخص ہے جو دوڑا چلا جا رہا ہے۔ میں حیران ہوا کہ اس قدر تیز گرمی اور دھوپ ہے اور یہ شخص اونٹ کے بچوں کے پیچھے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ میں ابھی وہیں کھڑا تھا، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ وہ شخص کچھ دیر کے بعد میرے گھر کے دروازے کے سامنے آیا اور اس نے مجھے پکار کر کہا کہ عثمان، یہ جو 2 اونٹ کے بچے ہیں بھاگ رہے ہیں، میری مدد کرو اور ان کو پکڑنے میں میرے ساتھ مدد کا معاملہ اختیار کرو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ امیر المومنین، آپ کو کیا ضرورت لاحق ہے کہ آپ 2 اونٹ کے بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ آپ اپنے کسی خادم کو کہہ دیتے ہیں، کسی اور شخص کو کہہ دیتے یا چھوڑ دیتے، ان کو جانے دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں فرماتے ہیں کہ اے عثمان، اللہ رب العالمین نے مجھے مسلمانوں کے معاملات کا امین بنایا ہے، ان کا محافظ بنایا ہے۔ اگر یہ 2 اونٹ کے بچے جو مسلمانوں کے بیت المال سے نکل کر بھاگ چکے ہیں، اگر یہ مجھے نہ ملے تو قیامت کے دن مجھ سے ان کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مجھے ان کا بھی امین بنا کر منتخب کیا گیا ہے، لہذا میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اس کی بھی حفاظت کروں۔ ایسا امین شخص، ایسے شخص کے حق میں ہم انتخابات کے دن اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ تو ووٹ کی چوتھی حیثیت وہ امانت کی ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے اور امانت اہل امانت کے ہی سپرد کی جانی چاہیے۔ خائنوں اور بددیانتوں کے حوالے ہرگز امانت نہ ہونی چاہیے۔ اور ووٹ کی 5ویں اور آخری شرعی حیثیت وہ قضا کی ہے۔ قضا فیصلے کو کہتے ہیں۔ ہم جب ووٹ ڈالتے ہیں تو فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فلاں شخص میرے نزدیک سب سے بہتر ہے، لہذا میں اس کے حق میں فیصلہ سنا رہا ہوں۔ اور اچھے اور بہتر فرد کے حق میں فیصلہ سنانا، فیصلہ کرنا، یہ بھی قیامت کے دن
شفاعت کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ تو ووٹ کی یہ 5 شرعی حیثیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی حیثیت کہ ووٹ ایک گواہی ہے، اور گواہی کو چھپانا، گواہی سے انکار کرنا، اس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور گواہی ہمیشہ اللہ کے لیے، شہداء للہ، اللہ کے لیے دینی چاہیے، اور خود آگے بڑھ کر اپنے گھروں سے نکل کر سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیے بغیر گواہی دینا اور ووٹ کا استعمال کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ووٹ کی دوسری حیثیت کی یہ سفارش ہے، یہ شفاعت ہے۔ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈالتے ہیں، ہم شفاعت کر رہے ہوتے ہیں، سفارش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ وہ جو بھی کام کرے گا قیامت کے دن آپ اس کا اجر پائیں گے یا اس کے بدلے گناہ پائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب لوگوں کو پکارے گا، ان کو بلائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو ان کو ان کے امام کا نام لے کر بلایا جائے گا۔ امام ایک تو امامت صغرا ہے، یعنی مسجد کی امامت کروانا، مسجد کا امام بننا۔ ایک امامت کبرا ہے، یعنی ملک کی باغ دوڑے جو شخص سنبھال رہا ہے، جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کا نگران اور محافظ بنایا گیا ہے، وہ امامت کبرا کے اوپر فائز ہے۔ جس طرح ہم جب امامت صغرا کے لیے اپنی مسجد کے امام کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ بددیانت تو نہیں ہے، کہیں وہ کسی برائی کا ارتکاب تو نہیں کرتا، وہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کی زبان وہ صاف ستھری زبان ہے یا گالم گلوچ کا ارتکاب کرتا ہے، اس کا لباس، اس کی ظاہری شکل و صورت وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ جب ہم امامت صغرا کے لیے کسی فرد کا انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے مطمع نظر کئی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب ملک کی باغ دوڑ کے لیے، امامت کبرا کے لیے ہم نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اس کے حق میں گواہی کا، اس کے حق میں امانت کی سپردگی کا، اس کے حق میں سفارش کا، اس کے حق میں قضا کا، اور اس کے حق میں ہم وکالت کا معاملہ اختیار کرتے ہیں، تو چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ لوٹ کھسوٹ کرنے والا ہو، وہ کرپٹ ہو، وہ ملک کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے، وہ دین کو نہ جاننے والا ہو، وہ قرآن کی ابجد سے بھی واقف نہ ہو، چند صورتیں بھی اسے یاد نہ ہو، پھر بھی ہم اسے اپنا نمائندہ منتخب کرتے ہیں، اور پھر 5 سال کے لیے روتے بیٹھتے ہیں کہ ملک تعمیر و ترقی کی طرف نہیں جا رہا، غربت عام ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے۔ لہذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، یہ فریضہ ہے کہ ہم انتخابات کے دن اپنے ووٹ کو استعمال کریں جس کے حق میں چاہیں، جو ہمارے نزدیک بہتر ہو، ملکی اعتبار سے بھی محب وطن ہو، دینی اعتبار سے بھی محب دین ہو، علم دوست بھی ہو، امانت دار باصلاحیت بھی ہو، ہم اس کے حق میں اپنی رائے دہی کا استعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔